بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع غزل کا ہے۔ ناصر کاظمی کی غزل کے چند اشعار کی تشریح دیکھیں گے آج۔ تو ہمارا آج کا پہلا شعر ہے: تو شریک سخن نہیں ہے تو کیا، تو شریک سخن نہیں ہے تو کیا، ہم سخن تیری خاموشی ہے ابھی۔ تو کوئی اس میں بچوں مشکل میننگز نہیں ہے۔ شریک سخن ویسے شاعری کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم کلام ہونا مراد ہے، اور اس کے علاوہ اس میں بچوں کوئی مشکل میننگز نہیں ہے۔ مفہوم دیکھیں گے: اے محبوب تو اگر مجھ سے بات نہیں کر رہا تو تیری خاموشی مجھ سے ہم کلام ہے۔ تو زیر تشریح شعر میں شاعر تخیلاتی ذہن سے اپنے محبوب کے ساتھ مخاطب ہے، اور اسے تخیلاتی طور پر یعنی اپنے ذہن میں وہ یہ بات تصور کر رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میرے محبوب اگر تو میرے ساتھ بات چیت نہیں کر رہا، تو میرے ساتھ ہم کلام نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اے محبوب تو ہم کلام نہ ہو، لیکن جو تم مجھ سے ہم کلام نہیں ہو رہے اور خاموش بیٹھے ہو، تو شاعر کہتا ہے تمہاری خاموشی جو ہے وہ مجھ سے ہم کلام ہو رہی ہے۔ تو بچوں اس چیز کو بعض اوقات خاموشی بھی ایک قسم کا اظہار کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس چیز کو فارسی میں ایک مقولہ ہے، تو وہ میں یہاں پہ آپ ریلیونٹ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں: خاموشی مانی دارد کہ در گفتن نمی آید۔ خاموشی مانی دارد کہ در گفتن نمی آید، یعنی شاعر کا کہنا یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو خاموشی ہوتی ہے وہ اظہار کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ بعض اوقات الفاظ کے ذریعے یعنی الفاظ جو ہے وہ کم پڑ جاتے ہیں اور ہم اپنی بات جو ہے وہ واضح نہیں کر سکتے یا نہیں کر سکتے، لیکن جو ہماری خاموشی ہوتی ہے وہ ہماری جو ہے اظہار کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو زیر تشریح شعر میں بھی شاعر وہی بات کر رہا ہے، یعنی اگر محبوب شاعر سے ہم کلام نہیں ہوتا تو نہ ہو، لیکن شاعر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب جو تمہارا چہرہ ہے، جو تمہارے چہرے کے اتار چڑھاؤ ہیں، جو تمہاری آنکھوں کا تیکھا پن ہے، جو تمہارے لبوں کا ہلنا ہے، یا تمہارے لبوں کی مسکراہٹ ہے، یا تمہارے لبوں کی جو جنبش ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تمہارے اظہار کا ذریعہ ہیں۔ اگر تم مجھ سے ہم کلام نہیں بھی ہوتے تو نہ ہو، مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن تمہارا سراپا، تمہاری خاموشی، تمہارا چہرے کے اتار چڑھاؤ، تمہاری آنکھیں، تمہارے ہونٹ، تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ تمہارے جذبات کا اظہار کر رہی ہیں۔ یعنی جب انسان محبت کی گلی میں قدم رکھتا ہے تو بچوں جو محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو عاشق ہے، جو محبوب ہے، تو ان کے درمیان جو ہے وہ خاموشی بھی اظہار کا ذریعہ ہوتے ہیں، یعنی وہ خاموش بیٹھے ہوں تب بھی وہ ایک دوسرے سے ہم کلام ہوتے ہیں، یعنی اپنے حرکات و سکنات سے، اپنی خاموشی سے، اپنے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے، خندہ پیشانی سے، تو یہ چیزیں بھی ایک اظہار کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اگر میرا محبوب مجھ سے ہم کلام نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کی خاموشی جو ہے وہ مجھ سے ہم کلام ہے۔ اس حوالے سے بچوں یہ شعر لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں: نہیں منت کشے تاب شنیدن داستاں میری، نہیں منت کشے تاب شنیدن داستاں میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری۔ اس کے بعد اگلے شعر کی طرف آئیں گے: یاد کے بے نشاں جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی۔ جزیرے سے مراد بچوں وہ خطہ زمین جس کے اطراف میں پانی ہو، درمیان میں خشکی کا ٹکڑا ہو، اسے جزیرہ کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی مشکل میننگز نہیں ہے۔ مفہوم دیکھیں گے، شاعر تحریر کرتا ہے: میرے محبوب یاد کے بے نشان جزیروں سے تیری آواز سنائی دے رہی ہے۔ تو زیر تشریح شعر میں شاعر یاد کا مضمون باندھ رہے ہیں۔ تو بچوں یاد جو ہے ناصر کاظمی کی شاعری کا خاصہ ہے۔ جب وہ 1947 کی ہجرت میں لاہور آ کر ٹھہرے تو ان کے کچھ عزیز، کچھ پیارے، کچھ دوست، کچھ اپنے
اس سے بچھڑ گئے، کچھ بنگلہ دیش میں رہنے لگے، کچھ وہیں تقسیم پاکستان کے وقت، تقسیم ہند کے وقت وہیں رہ گئے تھے، کچھ ادھر لاہور بھی آ گئے تھے، لیکن کچھ اس کے اپنے جو ہے وہ ان سے دور ہو گئے تھے۔ تو اس ہجرت کے واقعے نے جو ہے ناصر کاظمی کی شاعری پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے، تو اسے یاد کا، اداسیوں کا، ہجرت کا اور رات کا شاعر بنا دیا۔ تو یہ اب ہجرت کی وجہ سے اداسی، یاد، یہ ناصر کاظمی کی شاعری کا خاصہ ہیں۔ تو زیر تشیع شعر میں بھی شاعر یاد کا مضمون باندھ رہا ہے۔ تو یہ ہر شعر میں آپ یہ باتیں لکھ سکتے ہیں کہ ہجرت کے واقعے نے اس کی زندگی پر گہری چھاپ ڈالی ہے، اور ان اپنوں کی یاد میں جو ان سے بچھڑ گئے تھے، تو اس کی یاد نے ناصر کاظمی کو اداسیوں کا شاعر بنا دیا۔ تو بچوں، زیر تشیع شعر میں بھی شاعر بہت خوبصورت منظر کشی کے ذریعے جو ہے وہ یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہے کہ وہ جو یاد اس کے دل میں، دماغ میں آتی ہے، تو اس کو وہ پیش کر رہا ہے منظر کشی کر کے، کہ جیسے انسان کسی جزیرے میں پھر رہا ہو، یعنی ایسی جگہ پہ پھر رہا ہو کہ جس میں درمیان میں تو خشکی کا خطہ ہو، لیکن اس کے ارد گرد سمندر ہو، اور ارد گرد پانی ہو، ٹھانٹھے مارتا ہوا سمندر کا پانی ہو۔ تو وہاں پہ بچوں ارد گرد سے آوازیں تو آتی ہیں مختلف پرندوں کی، چرند کی، لیکن وہ جن کی آوازیں آ رہی ہوتے ہیں وہ پرندے ان کو آس پاس نہیں دکھائی دیتے، دور دور سے، یعنی آوازیں تو آ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ چہرہ، وہ عکس نہیں دکھائی دیتا کہ جس کی وہ آوازیں سنائی دے رہی ہوں۔ تو وہی جو سچویشن ہے وہ شاعر کے ساتھ بھی، وہی جو ہے شاعر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ وہ ہجرت کر کے یہاں پاکستان آ گیا، یہاں لاہور میں مقیم ہو گیا، تو جو اپنوں کی باتیں ہیں، اپنوں کی یادیں ہیں، تو وہ اس کے ذہن میں گونجتی ہیں، لیکن وہ لوگ تو اس کے پاس نہیں ہیں، وہ لوگ تو بچھڑ گئے، وہ لوگ تو الگ ہو گئے، وہ تو جدا ہو گئے۔ تو جو اس کے اپنے تھے جو بچھڑ گئے، وہ ان کی یاد اب اس کے ذہن میں گونجتی رہتی ہے، جیسے جزیرے میں انسان پھر رہا ہو، ارد گرد کی اس کو آوازیں جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ شکلیں نظر نہیں آتی۔ تو اسی طرح بچوں، شاعر کو بھی آوازیں تو آ رہی ہیں، وہ باتیں یاد آ رہی ہیں کہ وہ اپنوں کے ساتھ گزرے ہوئے لمحے یاد آ رہے ہیں کہ وہ اپنوں کے ساتھ رہتا تھا، ہنسی مذاق ہوتی تھی، کھیل کود ہوتا تھا، مل جل کر رہتے تھے، دکھ سکھ کی باتیں کرتے تھے، لیکن وہ چہرے اب اس سے بچھڑ گئے ہیں، جدا ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ ان کی آوازیں تو میرے دماغ میں گھوم رہی ہیں، لیکن ان کی آوازیں گونج تو رہی ہیں، میرے ذہن میں ہیں، ان کی باتیں، ان کی آوازیں میں سن رہا ہوں، لیکن افسوس کہ وہ شکلیں مجھے نظر نہیں آ رہی، وہ میرے اپنے تھے، جو میرے خاص تھے، وہ لوگ، وہ چہرے اب مجھے نظر نہیں آ رہے، لیکن ان کی باتیں اور ان کی گفتگو وہ میرے ذہن میں گونج رہی ہے۔ تو وہی بات شاعر کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب، تیری آواز، تیری باتیں جو ہے وہ میرے دماغ میں گونج رہی ہیں، لیکن افسوس کہ تمہاری شکل جو ہے وہ میرے سامنے نہیں ہے، کیونکہ ہجرت کے واقعے سے اس کے اپنے جو ہے وہ اس سے دور ہو گئے تھے۔ تو وہ لوگ جو اس کے خاص تھے، جو اس کے ساتھ رہتے تھے، جن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا مرنا جینا تھا، وہ لوگ اب شاعر سے دور ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے شاعر جو ہے وہ اداس ہے ان اپنے لوگوں کی وجہ سے جو اس سے اب دور ہو گئے تھے، بچھڑ گئے تھے۔ اس حوالے سے بچوں یہ شعر آپ ریلیونٹ لکھ سکتے ہیں۔ جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر، جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر، وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ آخری شعر دیکھیں گے۔ شہر کی بے چراغ گلیوں میں، شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی۔ تو کوئی مشکل میننگز نہیں ہے بچوں، مفہوم دیکھیں گے۔ شاعر تحریر کرتا ہے کہ شہر کی بے رونق گلیوں میں تجھ کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ زندگی سے مراد یعنی شاعر خود اپنے محبوب کو تلاش کر رہا ہے، شاعر خود جو ہے اپنے محبوب کو ڈھونڈ رہا ہے۔ تو زیر تشیع شعر میں شاعر جو ہے وہ اداسی کا مضمون جو ہے وہ باندھ رہا ہے۔ ہجرت کے واقعے سے شاعر کی زندگی پر گہرا اثر پڑا، تو اس وجہ سے اس ہجرت کے واقعے نے اسے اداس بنا دیا، یاد کا شاعر بنا دیا۔ تو زیر تشیع شعر میں بھی شاعر جو ہے وہ اپنی اداسی کا
اظہار کر رہا ہے۔ شاعر ہجرت کر کے لاہور میں آ تو گیا ہے لیکن یہاں پہ اس کا دل نہیں لگ رہا، لاہور شہر اور لاہور کی گلیاں اسے بے رونق لگ رہی ہیں۔ اب بچوں ایسا نہیں تھا، لاہور شہر اس وقت بھی اچھا خاصا شہر تھا، آزادی کے وقت بھی، وہاں پہ روشنیاں تھیں، وہاں پہ اجالے تھے، وہاں پہ زندگی تھی، وہاں پہ زندگی کی رونقیں تھیں۔ لیکن بچوں چونکہ شاعر کا خود کا دل اداس تھا، اس لیے اس کو لاہور کی روشنیاں، لاہور کی رونقیں اور لاہور کی گہما گہمی وہ اسے نظر نہیں آتی تھی، کیونکہ شاعر کا خود کا دل اداس تھا، اس لیے اس کو لاہور شہر کی جو گلیاں ہیں وہ بے رونق دکھائی دیتی تھیں، اس میں خوشی کی لہر نہیں ہوتی تھی، اس میں ہجوم نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ شاعر کے خود کا دل کا موسم جو ہے وہ اجڑ چکا تھا۔ تو بچوں اگر انسان کے یعنی یہ داخلیت کا پہلو ہے، عام طور پر شاعری میں داخلیت اور خارجیت کا جو موضوع ہے وہ شاعر جو ہے اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں، تو یہاں پہ داخلیت کا مضمون باندھ رہے ہیں، یعنی شاعر کے دل کا موسم اچھا نہیں ہے، اس لیے اس کو باہر کا موسم بھی اجڑا ہوا ویران لگ رہا ہے۔ یعنی اگر انسان کے دل کا موسم اچھا ہو تو باہر کڑی دھوپ بھی اس کو بھلی محسوس ہوتی ہے، ٹھنڈی محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر انسان کے دل کا موسم اچھا نہ ہو تو تاروں بھری ٹھنڈی رات بھی اسے دھوپ سے بھی زیادہ تپش دیتی ہے۔ تو اب چونکہ شاعر کے ہجرت کر کے آیا، اس کے اپنے اس سے دور ہو گئے، کچھ بنگلہ دیش میں مقیم ہو گئے، کچھ وہیں ہندوستان میں رہ گئے، کچھ لاہور میں ہے، تو اس کے جو اپنے لوگ تھے جو خاص تھے وہ اس سے جدا ہو گئے، وہ اس سے الگ ہو گئے، تو اس وجہ سے ناصر کاظمی کا جو دل ہے وہ اداس ہو چکا ہے، اسی اداسی کا اظہار کر رہا ہے۔ اسی اداسی کی وجہ سے بچوں اس کو اب لاہور شہر کی گلیاں بے رونق دکھائی دیتی ہیں، تو اس لیے شاعر تحریر کرتا ہے کہ اے میرے محبوب، میں ان گلیوں میں تجھے دیکھتا ہوں، تجھے ڈھونڈنا چاہتا ہوں، لیکن اے میرے محبوب تو ان گلیوں میں اب مجھے کہیں نظر نہیں آتا۔ بچوں دیکھیں، ہم جس جگہ رہتے ہیں وہاں کے لوگ ہمارے آشنا ہوتے ہیں، ہمارے جاننے والے ہوتے ہیں، یعنی کوئی کہیں سے بھی ہم گزر رہے ہوں، کوئی ہمسایہ مل جاتا ہے، کوئی دوست مل جاتا ہے، کوئی کلاس فیلو مل جاتا ہے، کوئی جاننے والا مل جاتا ہے، تو جیسے ہی آپ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی آپ کو جانتا ہوتا ہے، آپ بھی اس کو جانتے ہوتے ہیں، یعنی دونوں آپس میں آشنا ہوتے ہیں، جانتے ہوتے ہیں، تو آپ کو اس کی آنکھوں میں اپنی تصویر نظر آئے گی، آشنائی نظر آئے گی، اور وہ جب آپ کی آنکھوں میں دیکھے گا تو آپ کی آنکھوں میں اس کے لیے آشنائی ہوگی، اس کی آنکھوں میں آپ کے لیے آشنائی ہوگی، یعنی دونوں جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے جاننے والے ہوں گے، تو ایک اپنائیت کی، ایک شناسائی کی آنکھوں میں چمک ہوگی۔ لیکن بچوں اگر ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہوتے تو پھر واقفیت کی، شناسائی کی جو ہے آنکھوں میں چمک جو ہے وہ نہیں ابھرے گی۔ ظاہر ہے جو ہم کو جانتا ہی نہیں ہے تو اس میں اس کی آنکھوں میں ہمارے لیے کوئی چمک دمک نہیں ہوگی۔ جو ہمیں جانتا ہے تو اس کی آنکھوں میں ہمیں اپنا عکس دکھائی دے گا، آشنائی جو ہے وہ دکھائی دے گی، لیکن جو ہمیں جانتا ہی نہیں ہے تو اس کے لیے ہمیں کوئی آشنائی جو ہے وہ نہیں دکھائی دے گی۔ تو بچوں یہی سچویشن جو ہے وہ شاعر کے ساتھ بھی تھی، وہ ہجرت کر کے آیا، لاہور کے لوگ اس کے لیے نئے تھے، وہ گلیاں نئی تھیں، وہ دوست نئے تھے، تو سارے لوگ جو ہے وہ نئے تھے جو ناصر کاظمی کو نہیں جانتے تھے۔ تو اس لیے بچوں وہ چیز اسے یاد آتی ہے کہ جب وہ ہندوستان کی گلیوں میں، اپنے آبائی شہر کی گلیوں میں، امبالہ میں پھرا کرتا تھا تو لوگ اس کے آشنا ہوتے تھے، لوگ اس سے واقف ہوتے تھے، جاننے والے ہوتے تھے، اور جب وہ اس کو دیکھتے تھے تو ان کی آنکھوں میں اس کے لیے آشنائی ہوتی تھی، واقفیت ہوتی تھی۔ لیکن اب یہاں لاہور آ کر جب وہ رہنے لگا تو لوگ اس کو دیکھتے تو وہ اس کو جانتے نہیں تھے، ان لوگوں کی آنکھوں میں اس کے لیے اجنبیت تھی۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ چونکہ وہ لوگ اس کے جاننے والے نہیں ہیں، ان سے ہنسی مذاق نہیں ہے، ان سے اپنیت نہیں ہے، اس لیے اس کو لاہور کی گلیاں اجڑی ہوئی نظر آتے ہیں، ویران نظر آتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ اس کو اپنے جاننے والے نہیں ہیں، اس لیے شاعر کو لاہور کی گلیاں اجڑی ہوئی نظر آتی ہیں، اور وہ اپنے محبوب کو، اپنے دوستوں کو ان گلیوں میں ڈھونڈنا چاہتا ہے، اور وہ لوگ اس کو نظر
نہیں آ رہے۔ تو اس وجہ سے شاعر کہتا ہے کہ اے میرے دوست، اے میرے محبوب، تم تو یہاں پہ ہو نہیں۔ تو اس وجہ سے وہ دوست وہ اپنے اس کو ان گلیوں میں نظر نہیں آتے، اس لیے اس کو لاہور کی گلیاں اجڑی ہوئی ویران نظر آ رہی ہیں۔ اس حوالے سے بچوں آپ یہ شعر لکھ سکتے ہیں، گلی گلی آباد تھی جن سے کہاں گئے وہ لوگ، گلی گلی آباد تھی جن سے کہاں گئے وہ لوگ، دلی اب کے ایسی اجڑی گھر گھر پھیلا سو۔ تو عزیز طلبہ، آج کا ہمارا یہ موضوع جو ہے وہ ختم ہوا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔